اسی طرح مثلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں یہ بیان کرنے کی کہ تقدیر بنانا میں اللہ کے ساتھ کچھ لوگ شریک ہیں، گویا اللہ مشورہ لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے دور ہیں، جو ائمہ علیہ السلام کی کلمات سے دور ہیں۔ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں، کتنی جگہ پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے میرا اللہ تو کسی مشیر کا محتاج نہیں ہے، تو کسی وزیر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو بادشاہ قسم کے لوگ، بڑے قسم کے لوگ عام دنیا میں محتاج ہوتے ہیں، چونکہ ناقص ہوتے ہیں تو وہ دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں، چونکہ ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، دوسروں سے مدد لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات مشورے کی محتاج نہیں، تقدیر بناتا ہے، اس کا خود فیصلہ ہوتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ اگر سفارش کریں تو اپنی تقدیر ان کی خاطر تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ مقام کیا تھوڑا ہے ائمہ علیہ السلام کے لیے، انبیاء کے لیے، کہ وہ دعا کریں، سفارش کریں، اللہ تعالیٰ ان کے کہنے سے تقدیر تبدیل کر دے۔ تو کچھ لوگوں کو تب تک سکون نہیں آتا جب تک کہ وہ توحید کے خلاف شبہات پیدا نہ کریں، کچھ اور ہستیوں کو جو ہے وہ تقدیر کا ان کو مالک قرار دے دے۔ اسی طرح مثلا کہا جاتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام تو اپنی جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کا ظاہر جو ہے وہ ان مقامات پہ فیض ہو جاتا ہے کہ وہ بشریت سے اوپر نکل جاتا ہے۔ یہ یعنی ایسے اقوال ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔ کیوں بھائی، کیا دلیل ہے کہ وہ ان مقامات پہ چلا جاتا ہے؟ بہت مقام ہے امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کا، بہت مقام ہے، لیکن وہ ان مقامات پہ چلا جائے کہ انسانیت سے اوپر چلا جائے، پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق بناتے ہیں اوپر۔ اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ ظاہر جو ہے عرش پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے یا بات کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ عرش پر چونکہ ملاقات کرتا ہے، اور عرش پر ملاقات یا بات کرنا یہ بشر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، چونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر سے جو ہے وہ یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے یا ملک کے ذریعے سے، یا اس کو الہام کرتا ہے، جبکہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عرش پہ بات کرتا ہے، تو لہٰذا وہ بشر نہیں رہا۔ کیسی عجیب و غریب باتیں ہیں، کب تک لوگ ایسی باتیں سن کر جو ہے وہ برداشت کرتے رہیں گے؟ اللہ عرش پہ ملاقات کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کے ساتھ، یعنی اس کو مقام و رتبہ دیتا ہے، اس کو فضل دیتا ہے، اس کی عظمت ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ کہنا مقصود ہے، نہ کہ واقعاً وہ انبیاء کی طرح اس کو بھی کوئی الہام ہوتا ہے اور وہ عام نبیوں سے بھی اوپر کا مقام لے جاتا ہے، چونکہ اللہ اس کے ساتھ عرش پہ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اور شبہات، ان سے اجتناب کیا جائے، یہ لوگوں کے عقائد کو خراب اور فاسد کرتی ہے۔ اسی طرح مثلا انہی شبہات میں سے کہ جو ذکر کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے اور لوگوں کو خلق کیا ہے، لیکن کچھ ہستی ایسی ہیں جن کا اللہ خالق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مثلا مولا علی علیہ السلام کی ہستی ہے، اللہ خالق نہیں ہے ان کا۔ کیوں؟ چونکہ مخلوق جو ہے وہ کسی شے سے بنتی ہے، جبکہ مولا علی علیہ السلام کسی شے سے نہیں بنے ہیں۔ اللہ ایسا خالق ہے جو لا شے سے شے بناتا ہے، عدم سے وجود دیتا ہے۔ یہ آپ اور میں جب چیز بناتے ہیں تو کسی چیز سے کسی چیز کو بناتے ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، عدم سے وجود عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کو بدیع کہا جاتا ہے، مبدع کہا جاتا ہے۔ تو اللہ ایسا خالق ہے جو لا شے سے شے بناتا ہے۔ اور روایات میں مولا علی علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کو اپنے نور سے خلق کیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کسی شے سے خلق کیا ہے۔ اگر مان لیں کہ خلق کسی شے سے خلق ہوتی ہے تو تب بھی نور سے خلق کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ
محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی شے سے خلق کرے، وہ عدم سے خلق کرتا ہے، وجود عطا کرتا ہے۔ تو پھر چاہے کسی شے سے بنائے یا لا شے سے شے بنائے، تب بھی وہ خالق ہے۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ کی مخلوق ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کی، کوئی چیز نہیں ہے ایسی جو اللہ کی مخلوق نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز مان لی جو اللہ کی مخلوق نہ ہو تو وہ ذات خدا میں شریک ہو جائے گا اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کر انسان مشرک ہو جائے گا۔ یہ چند ایک شبہات تھے، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید کچھ شبہات کا ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔